اپنی زبان میں لوگوں کو اسکیننگ کروایا آپ نے اپنے بزنس کو کہ حضور میں ایسے کام کاج کرتا ہوں، ایسے مال دیتا ہوں، ایسے لیتا ہوں، کیش میں ایسے دیتا ہوں، تو ادھار میں ایسے دیتا ہوں، تو اتنا پیسہ چڑھا کر دیتا ہوں، تو اتنے چڑھا کر دیتا ہوں یا لیتا ہوں، جو کرتا ہوں. کیا کبھی ہم نے اپنے بزنس کے بارے میں بھی پوچھا ہے؟ زیادہ تر پوچھتے کبھی مفتی صاحب کو پتا ہے جب دو لوگ آپس میں پارٹنر شپنگ کرے اور کوئی مسئلہ ہو جائے نا، لڑائی ہو گئے، تو پھر بولیں گے مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں مسئلہ حل کرواتے ہیں. بھائی پہلے ہی پوچھنا تھا، پہلے آ جاتا ہے کہ صاحب ہم یوں کرنا چاہتے ہیں، بتاؤ کیسے کرنا چاہیے. اچھا ڈر کیا ہوتا ہے پتا؟ بازوں کو میں جاؤں گا نہ بول دیں گے تو شیطان یہ بھی وسوسہ دے جاتا ہے. اب بزنس کرنا تھا، پروفٹ بھی بہت اچھا مل رہا ہے، اب پوچھوں گا تو کبھی نہ بول دیں گے اور یہ سب منع ہو جائے گا تو میرا تو پروفٹ آپ سے چلا جائے گا. تو بعض ڈر کے مارے بھی نہیں جاتے. پیارے اسلامی بھائیو ایسا نہیں ہے. آپ جائیں کسی مفتی صاحب کی بارگاہ میں اور آپ پہلے تو پوچھیں کہ میں یوں بزنس کرنا چاہتا ہوں، ایسے ڈیلنگ کرنا چاہتا ہوں. جیسے مثال ہے، دو بندے آپس میں جمع ہوئے، ایک کہتا ہے میں پیسے دیتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں محنت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ بولے میرا اتنا پرسنٹ ہے، وہ بولے میرا اتنا پرسنٹ ہے. اب یہ آپ دونوں کر رہے ہیں، مگر کیا مفتی صاحب سے پوچھا آپ نے کہ حضور واقعی چند منٹ کا کام ہوگا کہ مفتی صاحب کے پاس چلے جائے کہ صاحب ہم دونوں بزنس کرنا چاہتے ہیں، یہ مجھے کیش پیسے اتنے دے رہا اور میں محنت کرنا چاہتا ہوں، اب آپ بتائیے شرعاً ہمارے لیے کیا درست ہے؟ تو شاید چند منٹ کے اندر چند سوالات آپ سے کیے جائیں گے اور آپ کو رہنمائی مل جائے گی. مگر ہمارا ذہن چونکہ اس طرف بن نہیں پا رہا کہ ہم کوئی شرعی رہنمائی لے کر کام کریں، دین کی معلومات لے کر کے کام کریں. بس ہم اپنے طور پر، بعض تو اللہ رحمت کی نظر کریں، اپنے آپ کو اتنا بڑا دیندار سمجھتے ہیں کہ صاحب مجھے تو سب پتا ہے، کیا کسی کو پوچھنے کی عادت ہے. ارے صاحب حال یہ ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، جنرلی بات عرض کر رہا ہوں کہ کیا نماز کے فرائض آتے ہیں؟ ایک بہت بڑی تعداد ہے. بزنس کے مسائل تو دور کی باتیں ہیں، ان کو اپنی نماز کے مسائل نہیں پتا ہوتے ہیں. وضو میں کتنے فرائض ہیں وہ بھی نہیں معلوم ہوتے ہیں. ارے باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے، بیٹے کو باپ کی نماز جنازہ کی نیت کرنا نہیں آتا. دعا کون سی پڑھنی چاہیے یہ بیٹے کو پتا نہیں ہوتا کہ میرے باپ کی بخشش کی جو دعا کرنی چاہیے نماز جنازہ میں، وہ دعا بھی اسے پڑھتے نہیں آتی. اب یہ نہیں آ رہا تو بزنس کے مسائل کیا آئیں گے؟ تو کیا ہی اچھا ہو کہ صاحب مفتی صاحب کے پاس جا کر کے اپنا مسئلہ حل کروا لیں اور جیسے کہے ویسے بزنس کر لیں. کیا ہوگا؟ شریعت کے مطابق کریں گے، اللہ پاک لغزشوں سے بھی بچائے گا اور خیر و برکت بھی عطا فرمائے گا. مگر افسوس کی بات ہے اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے، مگر اب انشاءاللہ پیدا کریں گے. کیا خیال ہے؟ کوشش کریں گے ایک بار مفتی صاحب کی بارگاہ میں جا کر اپنا سارا بزنس بتاؤ، یوں کرتا ہوں. کوئی ٹینشن نہ کرے، سی اے کو بتاتے نہیں بتاتے. بعض مرتبہ ہوتا ہے مفتی صاحب کو بتاؤں گا تو وہ سوچیں کہ اتنا ہوتا بزنس ہے، اتنے سارے پیسے ہے سر. بھائی سی اے کو سارا بتاتے نہیں بتاتے. صاحب اتنا ہے، کیسے بچاؤں میں، کیسے رکھوں میں، کتنا پروفٹ کروں میں، کتنا کیش میں دوں میں، کتنا چیک میں دوں، کہاں کیسے دوں، کہاں کیسے رکھوں، سب معلومات لیتے ہیں. تو جناب دنیا داری کے معاملے میں سی اے سے معلومات لیتے ہیں تو دین کے معاملے میں مفتی صاحب سے بھی معلومات لینی چاہیے انشاءاللہ. سیکنڈ پوائنٹ، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دیں، آپ کو بھی دیں. اب ظاہر سی بات ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہمیں رہنمائی بھی کریں گے کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، دھوکہ بازی نہیں کرنی، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، دھوکہ بھی نہیں دینا ہے، اور جناب مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے بزنس کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اور بھی شرعی رہنمائی انشاءاللہ بہت ساری مل جائے گی. دوسرا پوائنٹ ہے بیچنے میں نفع کم. کیا کرنا ہے؟ بیچنے میں نفع کم. یہ بہت مشکل کام ہے. آپ کو یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ بھائی نفع اچھا ملنا چاہیے، نفع کم ملے تو سمجھ میں نہیں آتا. اب پیارے اسلامی بھائیوں، نفع کم لینا اس کا فائدہ میں آپ کو سناؤں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جو شخص تھوڑے نفع پر قناعت کرتا ہے اس کا کاروبار زیادہ ہوتا ہے، اور کاروبار کی زیادتی کی وجہ سے، بزنس زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے ڈھیر سارا نفع بھی حاصل ہو جاتا ہے. کمی کچھ بھی نہیں ہوتی مگر فائدہ زیادہ ہوتا ہے، نیز اس میں برکت بھی ظاہر ہوتی ہے. اور ایک صحابی رسول کے بارے میں سنیں، مشہور مالدار صحابی رسول حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ بہت بڑے بزنس مین تھے، یوں کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ ٹائکون تھے، بزنس مین تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ سے اتنا کثیر المال ہونے کا سبب پوچھا گیا، آپ کے پاس اتنا سارا، جب دوبارہ ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے، حاضری دی آپ کی بارگاہ میں، آپ نے پہلا سوال کیا کہ وہ بندہ تو ابھی بھی زندہ ہے.
آپ تو 6 دن کا بول کر گئے تھے. تو ملک الموت علیہ السلام نے کہا کہ واقعی تھا تو ایسا ہی کہ 6 دن کے بعد روح قبض کرنی تھی، مگر جیسے ہی یہ آپ کے مکان سے باہر نکلا تو ایک سائڈ بیٹھا ہوا تھا جو کہ حاجت مند اور ضرورت مند تھا. اس نے سوال کیا، اس نے اسے مال دیا، اس نے مال پا کر کے دعا دی کہ اللہ تیری عمر میں برکت دے. تو اللہ پاک کی بارگاہ سے حکم ہوا کہ اس کی 6 دن کی زندگی کو 60 سال میں تبدیل کر. تو پیارے اسلامی بھائیوں، کس کی دعا کب لگ جائے یہ پتہ نہیں ہے، کب مسئلہ حل ہو جائے یہ بھی پتہ نہیں ہے. تو ہمیں سمجھ میں تو یہ آنا چاہیے کہ یار اللہ مجھے مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے کی، مدد کرنے کی، ہیلپنگ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اب پیارے اسلامی بھائیوں، چونکہ بزنس کرنا ہے اس حوالے سے بھی چند باتیں سن لیتے ہیں کہ بزنس جو کرنا ہے تو چند چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. میں آج آپ کو 8 پوائنٹ بیان کرتا ہوں، ہو سکے تو اس کو ذہن میں بھی بٹھا دیجیے، لکھ سکتے تو لکھ دیجیے. اللہ کرے ان 8 پوائنٹس کو ذہن و دماغ میں بٹھا لیں تو بہترین الحمدللہ ہم کاروبار کرنے میں اور اللہ نے چاہا تو ثواب کمانے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے جو بزنس مین یہاں پر جمع ہے بلکہ ہر مسلمان کے لیے ہے، شریعت کی پاسداری. کاروبار کرنا ہے یا کوئی بھی کام کرنا ہے، ہمیں کس چیز کی پابندی کرنی ہے؟ شریعت کی. ہم کون ہیں؟ مسلمان. ہم اللہ کے بندے اور ہم ہے شریعت کے پابند. جو بھی کام ہونا چاہیے کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. کیا ہمارا بزنس بھی شریعت